ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم واجب الاحترام ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 190 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ 2 آیات کور کریں گے، آیت نمبر 191 اور 192۔ حسب معمول پہلے آیات کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر گرامر کی تفصیل۔ تو چلتے ہیں ان آیات کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور تم ان کے ساتھ نہ لڑنا مسجد حرام کے قریب جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے، تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے آیات کا ترجمہ سنا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ نے فرمایا کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر حد سے نہ بڑھنا۔ تو جہاد کا حکم وہاں سے شروع ہوا۔ اب مزید تفصیل سامنے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے لڑو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، یعنی انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا تو تم بھی ان کو مکہ سے نکال دو، کیونکہ کافروں کا وہاں رہنا جو ہے وہ اللہ کو نامنظور ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگرچہ قتل بری چیز ہے، کسی کے جان لینا بہت بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہے، مگر یہ کہ فتنہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنا۔ تو جب یہ وہ کریں گے تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے تم ان سے لڑو۔ اور اس بات کا خیال رکھنا کہ مسجد حرام میں ان سے مت لڑنا، کیونکہ وہ حرم ہے، اور حرم میں کسی کی جان لینا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر وہ تم سے حرم کی حدود میں آ کے لڑیں تو پھر تم بھی ان سے لڑنا، کیونکہ ایسے کافروں کی پھر یہی سزا ہے کہ جب وہ تم سے لڑنے آئیں اور انہیں حرم کی حرمت کا بھی خیال نہ رہے تو پھر یقیناً تم بھی ان سے لڑو اور انہیں قتل کرو، اور اگر وہ باز آ جائیں لڑنے سے تو پھر اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ ناظرین اکرام، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا اور لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کی ترغیب دلائی، اس لیے کہ یہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔ ایک جان کا قتل اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک جان کو بچانا ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو آپ نے بچا لیا۔ لیکن ایک انسان دوسرے انسان کو اس لیے قتل کرنا چاہے کہ وہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، اس کو الہ مانتا ہے، اس کو اپنا خالق و مالک مانتا ہے، اور جو دنیا میں لوگوں نے غیر اللہ بنائے ہوئے ہیں ان کا وہ انکار کرتا ہے، تو اس بیس پہ اگر کوئی مسلمانوں کو مٹانا چاہے اور ان سے جنگ کرنا چاہے
تو اس کے بدلے میں پھر ان سے جنگ کرنا جہاد فی سبیل اللہ کہلایا گیا۔ جہاد جو ہے وہ اصل میں انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنی گناہ کی زندگی سے بچ کر اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اپنے آپ کو بدل ڈالو، اپنی گناہوں کی زندگی کو ختم کر کے اللہ کے دین پر قائم ہو جاؤ، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ اپنے نبی سے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے سے کافروں کے ساتھ کبیر جہاد یعنی بڑا جہاد کرو، اس قرآن کو قائم کرنے کے لیے، اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ اللہ کے قرآن کا نظام دنیا پہ جاری کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی اسی لیے دنیا میں آئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ نبی اللہ نے بھیجے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ تو یہی جہاد ہے، اللہ کے دین کو آپ نے پوری دنیا پر قائم کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی ذات پر، اس کے بعد اپنے گھر والوں پر، اپنے ارد گرد کے لوگوں پر، اپنے معاشرے میں، اور پھر اس کے بعد دنیا میں۔ یہی ترتیب ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جہاد بالنفس اور جہاد بالسیف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، واو عاطفہ، اقتلو امر ہے، ہم ضمیر جمع غائب، اور یہ منفصلہ یعنی فاصلے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اقتلوہم، مادہ قاف تا لام باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ قتلہ، مضارع کا پہلا صیغہ یقتلو، نصرہ ینصرو، قتلہ یقتلو، باب نصرہ میں واحد کے لیے امر انصر، جمع کے لیے انصرو، اسی طرح قتلہ میں واحد کے لیے اقتل اور جمع کے لیے اقتلو، انصرو کے وزن پہ، تم سب قتل کرو، ہم ضمیر جمع غائب مذکر کے لیے، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی انہیں پاؤ، حیث ظرف مکان ہے، یعنی کسی جگہ کا ذکر ہو رہا ہے جہاں بھی وہ کافر تمہیں ملے۔ ثقفتمو یہ فعل ہے، ہم ضمیر ہے۔ ثقفتموہم مادہ سا قاف فا باب سامیہ، ماضی کا پہلا صیغہ ثاقفہ، مضارع یسقفو، سمیع یسمعو، ثاقفہ یسقفو۔ ثقفتم سمے تم کے وزن پہ، ماضی جمع حاضر مذکر کے لیے، تم سب نے پایا۔ ثقفتموہم تم پاؤ انہیں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو انہیں، واو عاطفہ، اخرج امر ہے اور ہم ضمیر ہے۔ اخرجوہم مادہ خا را جیم باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ اخرجا، مضارع یخرجو، اسلمہ یسلمو، اخرجا یخرجو۔ امر ہے اسلم واحد کے لیے باب اسلمہ میں، اور جمع کے لیے امر ہوگا اسلمو، اور اخرجا میں واحد کے لیے امر اخرج اور جمع کے لیے اخرجو۔ اخرجوہم تم سب نکالو انہیں، من حیثو جہاں سے، من حیثو مرکب جاری ہے من حروف جارہ میں سے، اور حیثو ظرف مکان ہے۔ اخرجوکم
انہوں نے تمہیں نکالا. اخرجو فعل ہے, کم ضمیر جمع حاضر منفصلہ کے لیے. اخرجو کم مادہ خا را جیم باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ اخرجا مضارع یخرجو اسلمہ یسلمو اخرجا یخرجو. اخرجو اسلمو کے وزن پہ ہے, انہوں نے نکالا ماضی جمع غائب مذکر کے لیے. اخرجوکم انہوں نے تمہیں نکالا. والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام, اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے, اور تم ان کے ساتھ نہ لڑنا مسجد حرام کے قریب. والفتنة اور فتنہ واو عطفہ اور فتنة مبتدا, اشد من القتل قتل سے بھی برا ہے, اشد خبر ہے, فتنہ مبتدا اور اشد خبر, من القتل مرکب جاری من حروف جارہ اور القتل مل کر مرکب جاری بنا. ولا تقاتلوہم اور انہیں قتل نہ کرو, واو عطفہ اور لا تقاتلو یہ فعل نہیں ہے, ہم ضمیر. لا تقاتلو مادہ قاف تا لام باب ہے جاہدہ ماضی کا پہلا صیغہ جاہدہ کے وزن پہ قاتلا مضارع یقاتلو جاہدہ یجاہدو قاتلا یقاتلو. نہیں لا تجاہد یہ باب جاہدہ میں واحد کے لیے نہیں لا تجاہد, جمع کے لیے نہیں لا تجاہدو. اسی طرح قاتلہ میں لا تقاتل واحد کے لیے لا تقاتلو جمع کے لیے لا تجاہدو کے وزن پہ تم سب مت لڑو. عند المسجد الحرامی مسجد حرام کے قریب. عند المسجد یہ مرکب اضافی ہے اور مسجد الحرامی یہ مرکب توصیفی ہے. حتی یقاتلوکم فیہ فإن قاتلوکم فاقتلوہم کذالک جزاء الکافرین, یعنی مسجد حرام کے قریب اگر وہ تم سے نہ لڑیں تو تم بھی ان سے نہ لڑو, مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو, ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. حتی یقاتلوکم فیہ جب تک وہ تم سے اس میں نہ لڑیں. حتی یقاتلو یہ مرکب جاری ہے, یقاتلو یہ فعل ہے, کم ضمیر ہے, فیہ اس میں مرکب جاری ہے. یقاتلوکم مادہ قاف تا لام باب ہے مزید فی کا جاہدہ ماضی کا پہلا صیغہ قاتلہ مضارع کا پہلا صیغہ یقاتلو جاہدہ یجاہدو قاتلہ یقاتلو. یقاتلونا تھا اصل میں یہ یجاہدونا کے وزن پہ مضارع جمع غائب مذکر کے لیے, وہ لڑائی کرتے ہیں. حتی نے یقاتلونا کا نون گرایا اور بن گیا حتی یقاتلو, کم آگے ضمیر ہے جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں. حتی ناسبۃ المضارع ہے, اس نے نون گرا دیا اور آگے کم ضمیر ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ اور اگر وہ تمہیں قتل کریں, فا عطفہ اور ان حرف شرط ہے, قاتلو فعل شرط اور کم ضمیر ہے. ان قاتلوکم مادہ قاف تا لام مزید فی کا باب جاہدہ ماضی کا پہلا صیغہ قاتلہ مضارع یقاتلو جاہدہ یجاہدو قاتلہ یقاتلو. قاتلو یہ جاہدو کے وزن پہ ہے, ماضی جمع غائب مذکر کے لیے, وہ سب لڑے. ان قاتلوکم اگر وہ تم سے لڑیں, ان جو ہے شرطیہ ہے اور قاتلوکم کہ اگر وہ تم سے لڑیں, ان حرف شرط
اور آگے قاتلو شرط کے طور پر آیا، کم ضمیر جمع حاضر مذکر کے لیے، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم بھی انہیں قتل کرو، فا عطفہ اور اقتلو امر ہے، آگے ہم ضمیر اور یہ جواب شرط ہے، ان شرط آیا اگر وہ تمہیں قتل کریں فَاقْتُلُوهُمْ پھر تم بھی انہیں قتل کرو۔ فَاقْتُلُوهُمْ مادہ قاف تا لام باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قتلا مضارع یقتلو، نصرہ ینصرو، قتلا یقتلو، امر ہے اقتلو، واحد عنصر یعنی باب نصرہ میں امر واحد عنصر اور امر جمع عنصرو، قتلا میں واحد امر اقتل اور جمع کے لیے اقتلو، عنصرو کے وزن پہ، تم سب قتل کرو انہیں، ہم ضمیر جمع غائب مذکر۔ کذالک جزاء الکافرین ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ کذالک یہ مرکب جاری ہے، کا حروف جارہ اور ذالکہ اسم اشارہ، جزاء الکافرین یہ مرکب اضافی ہے، مضاف الیہ اسم مجرور ہے، یعنی مضاف تو ہوا جزاء اور مضاف الیہ الکافرین یہ اسم مجرور ہے، اصل میں یہ تھا الکافرون، الکافرون چونکہ یہ جمع سالم ہے آخر میں اس کے واو نون ہے، تو واو نون والے جتنے بھی جمع سالم ہیں جب وہ حالت نصب یا حالت جر میں جائیں گے تو واو نون یا نون میں بدل جائے گا، الکافرون سے الکافرین بن گیا، یہ اسم مجرور حالت جر میں ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فا عطفہ ان حرف شرط ہے اور انتہو یہ فعل شرط ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا مادہ انتہو کا نون ہا یا، مزید فی کا باب ہے اختلافا اور ماضی کا پہلا صیغہ انتہا، مضارع ینتہی، اختلافا یختلفو، انتہا ینتہی، مادہ میں یا حروف علت میں سے ہے تو تعلیل کا عمل ہوا اور یہ فعل بنا، انتہو اختلفو کے وزن پہ، ماضی جمع غائب مذکر کے لیے وہ سب باز آئے، ان انتہو ان لگنے سے یعنی شرط لگنے سے اگر وہ باز آ جائیں، ان حرف شرط نے ماضی کو مضارع بنا دیا، انتہو وہ باز آئے، ان انتہو اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو جان لو کہ اللہ، فا عطفہ اور انا حرف ناصبہ ہے، حرف ناصبہ یا انا کی بہنیں، یہ انا و اخواتوہا ایک لسٹ ہے، انا انا کا انا لیتا لکنہ لعلہ، تو یہ جو حروف ہیں یہ اپنے آنے والے بعد میں جو آنے والا اسم ہے اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، تو ان اللہ انا کے بعد اللہ آیا، اللہ حالت نصب میں ہے انا کا اسم، غفور الرحیم معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا، غفور الرحیم یہ مرکب توصیفی ہے اور خبر انا یعنی انا کا اسم اللہ یہ حالت نصب میں ہے اور اس کی خبر غفور یہ مرفوع حالت میں خبر آئے گی اور رحیم آگے اس کی صفت ہے، تو یہ جواب شرط ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں اس شرط کے ساتھ تو پھر اللہ جواب دے رہا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 192 تک پڑھ لیا ہے، اب آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور آخر میں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔